بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروان بن محمد کا عہد خلافت۔ مروان بن محمد بنو امیہ کا آخری خلیفہ ہے، اس لیے عام طور پر خلافت بنو امیہ کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار اسی کو سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بنو امیہ کی بربادی کے سامان اس کی خلافت سے پہلے ہی اس کے پیشروؤں کی غفلت سے مرتب و مہیا ہو چکے تھے۔ مروان کی خلافت کا زمانہ کچھ عرصہ کم 6 سال ہے۔ اس مدت میں مروان کو ایک روز بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ اس نے تمام عہد خلافت گھوڑے کی پشت پر ہی بسر کیا۔ اس کی جفاکشی، بہادری اور اس کے عزہ و استقلال کا صحیح اندازہ اس لیے بھی نہ ہو سکا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی سلطنت دی گئی تھی جو ناقابل علاج امراض میں مبتلا تھی۔ مروان اگر چند روز پہلے تخت خلافت پر بیٹھتا تو یقیناً وہ دولت امیہ کی بربادی کو ایک لمبے زمانے کے لیے پیچھے ڈال دیتا، مگر وہ موجودہ خرابیوں بنو عباس کی سازشوں پر غالب نہ آ سکا۔ مروان کو کوئی ایسا غیر معمولی عالی دماغ اور عقل مند بھی نہ تھا کہ کسی قریب المرگ سلطنت میں اثر نو جان ڈال سکتا۔ اس کا تمام زمانہ جھگڑوں لڑائیوں ہی میں گزر گیا۔ اس کے عہد خلافت میں عالم اسلام کے اندر ہر طرف تلواریں چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ کسی کو اطمینان حاصل نہ تھا، کفار پر جہاد کرنے کا موقع ہی میسر نہ تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں سے جس قدر بہایا گیا اس کی نظیر بہت ہی کم کسی زمانے میں مل سکتی ہے۔ مروان 70 ہجری یعنی 72 ہجری میں، جبکہ اس کا باپ محمد بن مروان جزیرہ کا گورنر تھا، پیدا ہوا تھا۔ مروان کی ماں کردستان کی ایک پرستار تھی جو ابراہیم اشتر کے پاس تھی۔ ابراہیم اشتر کے قتل کے بعد محمد بن مروان نے اس کو لے لیا۔ اسی کے پیٹ سے مروان پیدا ہوا تھا۔ ابراہیم اشتر کے قتل کے بعد محمد بن مروان نے اس کو لے لیا، اسی کے پیٹ سے مروان پیدا ہوا تھا۔